خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے گنتی کی کتاب اس کا 10 باب، چاندی کے نرسنگے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنے لیے چاندی کے 2 نرسنگے بنوا، وہ دونوں گھڑ کر بنائے جائیں۔ تو ان کو جماعت کے بلانے اور لشکروں کے کوچ کے لیے کام میں لانا۔ اور جب وہ دونوں نرسنگے پھونکیں تو ساری جماعت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر تیرے پاس اکٹھی ہو جائے۔ اور اگر ایک ہی پھونکے تو وہ رئیس جو ہزاروں اسرائیلیوں کے سردار ہیں تیرے پاس جمع ہوں۔ اور جب تم سانس باندھ کر زور سے پھونکو تو وہ لشکر جو مشرق کی طرف ہیں کوچ کریں۔ جب تم دوبارہ سانس باندھ کر زور سے پھونکو تو ان لشکروں کا جو جنوب کی طرف ہیں کوچ ہو سو کوچ کے لیے سانس باندھ کر زور سے نرسنگا پھونکا کریں۔ لیکن جب جماعت کو جمع کرنا ہو تب بھی پھونکنا، پر سانس باندھ کر زور سے نہ پھونکنا۔ اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں وہ نرسنگے پھونکا کریں۔ یہی آئین سدا تمہاری نسل در نسل قائم رہے۔ اور جب تم اپنے ملک میں ایسے دشمن سے جو تم کو ستاتا ہو لڑنے کو نکلو تو تم نرسنگوں کو سانس باندھ کر زور سے پھونکنا۔ اس حال میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہاری یاد ہوگی، اور تم اپنے دشمنوں سے نجات پاؤ گے۔ اور تم اپنی خوشی کے دن اور اپنی مقررہ عیدوں کے دن اور اپنے مہینوں کے شروع میں اپنی سوختنی قربانیوں اور سلامتی کی قربانیوں کے وقت نرسنگے پھونکنا، تاکہ ان سے تمہارے خدا کے حضور تمہاری یادگاری ہو۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اسرائیلی خیمے اٹھاتے ہیں، اور دوسرے سال کے دوسرے مہینے کی 20ویں تاریخ کو وہ ابر شہادت کے مسکن پر سے اٹھ گیا۔ تب بنی اسرائیل دشت سینا سے کوچ کر کے نکلے، اور وہ ابر دشت فاران میں ٹھہر گیا۔ سو خداوند کے اس حکم کے مطابق جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا ان کا پہلا کوچ ہوا۔ اور سب سے پہلے بنی یہودا کے لشکر کا جھنڈا روانہ ہوا، اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے۔ ان کے لشکر کا سردار امیناداب کا بیٹا نحسون تھا، اور اشکار کے قبیلہ کے لشکر کا سردار سگر کا بیٹا نتنییل تھا، اور زبولون کے قبیلہ کے لشکر کا سردار ہیلون کا بیٹا الیاب تھا۔ پھر مسکن اتارا گیا، اور بنی جیرسون اور بنی مراری جو مسکن کو اٹھاتے تھے روانہ ہوئے۔ پھر روبن کے لشکر کا جھنڈا آگے بڑھا، اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے۔ شدیور کا بیٹا الیسور ان کے لشکر کا سردار تھا، اور شمعون کے قبیلہ کے لشکر کا سردار سوری شدی کا بیٹا سلومییل تھا، اور جد کے قبیلہ کے لشکر کا سردار داؤیل کا بیٹا الیاسف تھا۔ پھر کہاتیوں نے جو مقدس کو اٹھاتے تھے کوچ کیا، اور ان کے پہنچنے تک مسکن کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ پھر بنی افرائیم کے لشکر کا جھنڈا نکلا، اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے۔ ان کے لشکر کا سردار امینیہود کا بیٹا الیسما تھا، اور منسی کے قبیلہ کے لشکر کا سردار فداحسور کا بیٹا جملییل تھا، اور بنیامین کے قبیلہ کے لشکر کا سردار جدونی کا بیٹا ابیدان تھا۔ اور بنی دان کے لشکر کا جھنڈا ان کے سب لشکروں کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا، اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے۔ ان کے لشکر کا سردار عمیشدی کا بیٹا اخیعزر تھا، اور آشر کے قبیلہ کے لشکر کا سردار اکران کا بیٹا
فہجی ایل تھا اور نفتالی کے قبیلہ کے لشکر کا سردار انان کا بیٹا اخیرہ تھا۔ سو بنی اسرائیل اسی طرح اپنے دلوں کے مطابق کوچ کرتے اور آگے روانہ ہوتے تھے۔ سو موسیٰ نے اپنے خسر رویل مدیانی کے بیٹے حباب سے کہا کہ ہم اس جگہ جا رہے ہیں جس کی بابت خداوند نے کہا ہے کہ میں اسے تم کو دوں گا، سو تو بھی ساتھ چل اور ہم تیرے ساتھ نیکی کریں گے، کیونکہ خداوند نے بنی اسرائیل سے نیکی کا وعدہ کیا ہے۔ اس نے اسے جواب دیا کہ میں نہیں چلتا، بلکہ میں اپنے وطن کو اور اپنے رشتہ داروں میں لوٹ کر جاؤں گا۔ تب موسیٰ نے کہا کہ ہم کو چھوڑ مت، کیونکہ یہ تجھ کو معلوم ہے کہ ہم کو بیابان میں کس طرح خیمہ زن ہونا چاہیے، سو تو ہمارے لیے آنکھوں کا کام دے گا، اور اگر تو ہمارے ساتھ چلے تو اتنی بات ضرور ہوگی کہ جو نیکی خداوند ہم سے کرے وہی ہم تجھ سے کریں گے۔ لوگ روانہ ہوتے ہیں۔ پھر وہ خداوند کے پہاڑ سے سفر کر کے 3 دن کی راہ چلے، اور تینوں دن کے سفر میں خداوند کے عہد کا صندوق ان کے لیے آرامگاہ تلاش کرتا ہوا ان کے آگے آگے چلتا رہا۔ اور جب وہ لشکرگاہ سے کوچ کرتے تو خداوند کا ابر دن بھر ان کے اوپر چھایا رہتا تھا، اور صندوق کے کوچ کے وقت موسیٰ یہ کہا کرتا، اٹھ اے خداوند، تیرے دشمن پراگندہ ہو جائیں، اور جو تجھ سے کینہ رکھتے ہیں وہ تیرے آگے سے بھاگیں۔ اور جب وہ ٹھہر جاتا تو وہ یہ کہتا تھا کہ اے خداوند، ہزاروں ہزار اسرائیلیوں میں لوٹ کر آ جا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔